ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زیر اہتمام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد الہند، زیر نگرانی مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی۔ دوستو، یہاں پر کئی سارے سوالات ہیں انقطاع صف کے تعلق سے۔ سوال کیا فرماتے ہیں؟ علماء دین و مفتیان شرع متین درج ذیل مسائل کے بارے میں۔ نمبر 1، انقطاع صف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صف جو بیچ میں کٹ جاتے ہیں اس کو انقطاع صف بولتے ہیں۔ انقطاع صف کا مطلب کیا ہے اور کن کن صورتوں میں انقطاع صف ہوتا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے؟ اور اگر بچے درمیان صف میں آ جائیں تو کب انقطاع صف ہوگا؟ ستونوں کے درمیان صف بندی کا کیا حکم ہے؟ مسجد سے متصل یا غیر متصل جگہ پر صف لگانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہاں پر 4 سوالات ہیں اور ان 4 سوالات کے درمیان اور کچھ سوالات ہیں۔ تو اب تفصیلی طور پر دیکھا جائے ان سوالات کے جوابات کیا ہوتے ہیں۔ الجواب، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطع صف کے حوالے سے فرماتے ہیں: المراد من قطع الصف کما فی المناوی ان یکون فیہ فیخرج لغیر حاجۃ او یأتی الی صف ویترک بینہ وبین من فی الصف فرجہ۔ قال ولا یبعد ان یراد بقطع الصف ما یشمل ما لوصلی فی الثانی مثلا مع وجود فرجہ فی الصف الاول۔ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور العزا فصل فی بیان الحق بالامامہ، الناشر دارالکتب العلمیہ بیروت، لبنان۔ قطع صف سے مراد جیسا کہ مناوی میں ہے کہ کوئی بھی شخص صف سے بغیر کسی حاجت کے نکل کر باہر آ جائے، یا یہ کہ جس صف میں وہ کھڑا ہے اس میں جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود دوسری صف میں کھڑا ہو۔ انقطاع صف کی صورت: مسجد کے اندر درمیان میں ستون آنے کی وجہ سے صف میں انقطاع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مسجد کبیر میں یعنی بڑی مسجد میں 2 صف کی جگہ خالی چھوڑ کر صف بندی کرنے سے انقطاع ہوتا ہے۔ نمبر 3، صف اول میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری میں کھڑا ہونے سے قطع صف ہوتا ہے۔ نمبر 4، جہاں مصلیین صف بندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں ان سے کچھ فاصلے پر اندرون مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھنے سے قطع صف ہوتا ہے۔ نمبر 5، فناء مسجد میں دیگر نمازیوں سے ہٹ کر صف بنانے سے بھی انقطاع صف ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: ان عبد الحمید بن محمود قال صلینا خلف امیر من الامراء فاضطرنا الناس فصلینا بین الساریتین فلما صلینا قال انس بن مالک كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه قال أحمد وإسحاق. وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. وقال أبو بكر بن العربي في العارضة: ولا خلاف في جواز الصف بين السواري عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، رقم الناشر دار الغرب الاسلامی بیروت۔
رد المختار میں ہے والاصح ما روی عن ابی حنیفۃ انہ قال اکرہ ان یقوم بین الساریتین او فی زاویۃ او فی ناحیۃ المسجد او الی ساریۃ لانہ خلاف عمل الامہ قال علیہ الصلاۃ والسلام توسط الامام وسد الخلل۔ رد المختار علی الدر المختار باب الامامت، الناشر دار الفکر بیروت۔ کما فی المناوی ان یکون فی فیخرج لغیر حاجۃ او یأتی الی الصف ویترک بینہ وبین من فی الصف فرجہ قال ولا یبعد ان یراد بقطع الصف ما یشمل ما لو صلی فی الثانی مثلا مع وجود فرجہ فی الصف الاول۔ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور العزا فصل فی بیان الاحق بالامامہ، الناشر دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان۔ نمبر 2، بچے درمیان صف میں آ جائیں تو کب انقطاع صف ہوگا؟ جن بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے اور جن کے لیے ممانعت ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نابالغ بچوں کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ بچے جو اتنے ناسمجھ اور کم عمر ہوں کہ انہیں وہ بچے جو اتنے ناسمجھ اور کم عمر ہوں کہ انہیں پاکی و ناپاکی اور مسجد وغیرہ کا بالکل شعور نہ ہو۔ وہ بچے جو اتنے ناسمجھ اور کم عمر ہوں کہ انہیں پاکی و ناپاکی اور مسجد وغیرہ کا بالکل شعور نہ ہو، سمجھ بوجھ نہ ہو، ناسمجھ بچے ہوں، اور ان سے مسجد کے ناپاک ہو جانے کا ظن غالب ہو، یعنی یقین کے حد تک پہنچ جائے کہ اس بچے سے ناپاکی ہو جائے گی مسجد میں، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی اگر صف میں آ جائیں تو انقطاع صف ہوگا، یعنی صف کے ٹوٹنے کا حکم لگے گا۔ دوسری صورت، وہ بچے جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہوں اور ان سے مسجد کی بے حرمتی اور ناپاک ہونے کا قوی اندیشہ نہ ہو، ایسے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ لایا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بچے جو پوری طرح باشعور اور باتمیز ہوں، پاکی و ناپاکی کو سمجھتے ہوں اور مسجد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوں، انہیں مسجد لانا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے لانا ہی چاہیے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ عمر، تمیز و شعور ہر بچے میں یکساں نہیں ہوتی، سن تمیز و شعور ہر بچے میں یکساں نہیں ہوتی، بلکہ استعداد فطری کے لحاظ سے یہ عمر ہر بچے میں مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے باشعور ہونے کی عمر کی تحدید و تعین نہیں ہو پاتی ہے۔ اس اعتبار سے 7 سال سے کم عمر بچہ بھی باشعور ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی دینی تربیت اور اخلاق و آداب کی تعلیم اچھی طرح ہوئی ہو۔ ویسے شعور کی ابتدا عام طور پر 7 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور 10 سال کی عمر میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینے اور 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر تادیب کا حکم دیا گیا ہے۔ عموماً 15 سال کی عمر میں عقل و جسم میں پختگی آ جاتی ہے، اس لیے اس وقت احکام شرع کا مکلف قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے بلوغ کو نہ پہنچا ہو۔ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق جن بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں، یعنی لانا جائز ہے، ان کو جماعت میں کہاں کھڑا کرنا چاہیے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نابالغ بچوں کے بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی نابالغ بچہ ہو تو اس کو بالغوں مردوں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا کیا جائے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ایک اگر نابالغ بچہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی نابالغ بچہ ہو تو اس کو مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن انس بن مالک ان
جدته ملیکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حسير لنا قد اسود من طول ما لبس فنزحته بماء فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رکعتين ثم انصرف۔ صحیح البخاری باب الصلاۃ علی الحصیر رقم 380 الناشر دار طوق النجات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کی نانی یا راوی حدیث اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا چلو اٹھو میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی چٹائی کی طرف اٹھا جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو نرم کرنے کے لیے اس پر پانی چھڑکا یا اس کے میل کو دور کرنے کے لیے اس پر پانی بہایا۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے اور یتیم ضمیرہ بن ابی ضمیرہ نے آپ کے پیچھے سب بنائی اور بڑی بی نے ہمارے پیچھے سب بنائی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیرا یا اپنے دولت قضا پر تشریف لے گئے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث مذکور سے متعلق استنباط احکام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وفیہ قیام الطفل مع الرجال فی صف واحد، عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ نمبر 112 دار حیات التراث العربی بیروت۔ اس حدیث میں بچے کا مردوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونے کا ثبوت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی الفاظ کے قدرے فرق کے ساتھ یہی بات فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر فرمائی ہے۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 585 مکتبہ ابن تیمیہ۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولم ارى حکما صریحا ما اذا صلى ومعه رجل وصبي وان كان داخلا تحت قوله اي قول صاحب الکنز الامام حافظ الدین النصفی والاثنان خلفه وظاہر حدیث انس انه یسوی بین الرجل والصبی ویکونان خلفه فإنه قال فصففت انا والیتیم وراءه والعجوز من ورائنا ويقتضي ايضا ان الصبي الواحد لا يكون منفردا عن صف الرجال بل يدخل في صفهم۔ البحر الرائق جلد 1 صفحہ نمبر 353۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس کے ساتھ جماعت میں ایک مرد اور ایک بچہ ہو تو بچہ کہاں کھڑا ہو، اس کا حکم صراحتاً میں نے کہیں نہیں دیکھا، اگرچہ یہ صورت ماتن کے قول والاثنان خلفہ ہو یعنی 2 آدمی ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے رہنے میں داخل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ بچے اور مرد میں یکسانیت اور برابری ہے اور وہ دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اور یتیم نے آپ کے پیچھے سب بنائی اور بڑی بی نے ہمارے پیچھے سب بنائی۔ نیز یہ روایت تقاضا کرتی ہے کہ ایک بچہ مردوں کی صف سے الگ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ مردوں کی صف میں داخل ہو جائے گا، اور اگر نابالغ لڑکے ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی الگ صف مردوں کی صف کے پیچھے ہونا چاہیے، اور یہ حکم بطور سنت یا استحباب ہے، بطور وجوب نہیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے قال ابو مالک الاشعری الا احدثکم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم
فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي سنن أبي داود باب مقام الصبيان من الصف رقم 677 الناشر دارالکتاب العربی بیروت۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، کیا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان نہ کروں؟ سنو، میں تمہارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ پھر بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم فرمائی تو پہلے آپ نے مردوں کی صف بنائیں، ان کے پیچھے بچوں کی صفیں بنائیں، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ ابو مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ذکر کیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی نماز کا طریقہ یہی ہے۔ در مختار میں ہے وَيَصِّفُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ظَاهِرُهُ تَعَدُّدِهِمْ فَلَوْ وَاحِدٌ أَدْخَلَ الصَّفَّ۔ الدر المختار مع رد المختار جلد 1 صفحہ نمبر 422 کوئٹہ۔ مردوں کی صف بنائی جائے پھر بچوں کی صف بنائی جائے۔ صبیان بچوں کا ظاہر بتلا رہا ہے کہ وہ متعدد ہوں، یعنی مردوں کے پیچھے بچوں کی مستقل صف بنانے کا حکم اس وقت ہے جب بچے متعدد ہوں، لیکن اگر بچے ایک ہی ہو تو وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ غنیۃ المستملی اور انوار المحمود علی سنن ابو داود میں ہے ثم الترتیب بین الرجال والصبیان سنت لا فرض هو الصحیح۔ غنیۃ المستملی صفحہ نمبر 485 انوار المحمود جلد 1 صفحہ نمبر 245۔ پھر مردوں اور بچوں کی صفوں میں ترتیب سنت ہے، فرض نہیں ہے، یہی مفتابہی قول ہے۔ جماعت میں ایک سے زائد بچے ہونے کی صورت میں بچوں کی صف کو مردوں کی صف کے پیچھے بنانے کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مسجد میں آنے والے بچے باشعور ہونے کے ساتھ تربیت یافتہ اور سلیقہ مند ہوں۔ مسجد میں شرارتیں نہ کریں، شور نہ مچائیں اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاموشی سے نماز ادا کریں۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو اور ان کی علیحدہ صف بنانے میں نماز کے اندر شرارتیں کرنے اور اپنی نماز کو باطل کرنے یا ان کے کسی طرز عمل اور شرارت سے مردوں کی نماز باطل ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر ان کی الگ صف نہ بنائی جائے بلکہ ان کو منتشر اور متفرق طور پر مردوں کی صفوں میں کھڑا کرنا چاہیے۔ نیز بچوں کو مردوں سے علیحدہ کھڑا کرنے میں اجتماع عظیم اور مجمع کثیر کی بنا پر بچوں کے گم ہو جانے یا اغوا ہونے یا اور کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو بچوں کو اپنے ساتھ مردوں کی صف میں متفرق طور پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ آج کل عام طور پر 2 یا زائد لڑکے جماعت میں ایک جا جمع ہونے سے دھکا مکی شروع کر دیتے ہیں، خوب ادھم چوکڑی مچاتے ہیں اور اس طرح شرارتیں کر کے اپنی نماز خراب و باطل کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات بالغوں کی نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جن مساجد میں یہ صورتحال ہو وہاں مناسب یہ ہے کہ بچوں کی علیحدہ صف بنانے کی بجائے ان کو ان کے سرپرستان وغیرہ مردوں کی صف میں اپنے برابر کھڑا کر لیا کریں تاکہ وہ نماز میں کوئی شرارت کر کے اپنی یا دوسروں کی نماز برباد نہ کریں۔ ایسی صورت میں مردوں کی صفوں میں ان کے کھڑے ہونے سے مردوں کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، خواہ پہلی صفی میں کیوں نہ ہو۔ البتہ بہتر ہوگا کہ امام کے بالکل پیچھے یا قریب میں کھڑا نہ کیا جائے، کیونکہ حدث وغیرہ کی صورت میں استخلاف کی ضرورت پیش آئے گی، یعنی کبھی امام کو اگر حدث لاحق ہو جائے یعنی ناپاک ہو جائے کسی وجہ سے تو استخلاف یعنی پیچھے سے کسی کو امام اپنی جگہ کھڑا کر کے وہ باہر نکل جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو یہ صورت پیش آنے کی وجہ سے بچے کو بالکل امام کے پیچھے نہیں کھڑا کیا جائے جس میں بالغ ہی کی ضرورت پڑے گی۔ سہو کی صورت میں اگر امام کو تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی اگر امام سے سہو ہو گئی، بھول گیا امام نماز کی حالت میں، تو بچے کے مقابلے میں بالغ یہ کام احسن طریقے سے انجام دے سکے، اور یہ اس وقت آسانی سے ہو سکتا ہے جبکہ امام کے قریب میں بالغ لوگ کھڑے ہوں۔ علامہ رافعی رحمہ اللہ رحمتی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، ربما یتعین فی زماننا ادخال الصبیان فی صفوف الرجال لأن المعہود منہم اذا اجتمع الصبیان فاکثر
تبطل صلاة بعضهم ببعض وربما تعدی ضررهم إلى افساد صلاة الرجال۔ التحریر المختار جلد 1 صفحہ نمبر 73 کوئٹہ۔ بسا اوقات ہمارے زمانے میں بچوں کو مردوں کی صفوں میں داخل کرنا، کھڑا کرنا متعین ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں سے معہود و معتاد یہ ہے کہ جب دو بچے یا اس سے زیادہ اکٹھے ہوں تو ایک کی شرارت کی وجہ سے دوسرے کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ان کا ضرر مردوں کی نماز فاسد کرنے تک متعدی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم ثلاثا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب تسویۃ الصف جلد 1 صفحہ نمبر 181۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں سے بالغ اور عاقل لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں یعنی عقل یا بلوغ کے اعتبار سے ان سے کم درجے ہوں جیسے مراہقین۔ علامہ ابی شارح مسلم فرماتے وخص اولو الاحلام بالتقدیم لأنه قد يحتاج الى استخلافهم ولأنهم يتفتنون لتنبیہ الامام فی السہو علی ما لا يتفتن الیہ غیرہم۔ شرح الابی والسنوسی علی صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 325۔ امام کے قریب کھڑا کرنے میں بالغوں کو خاص کیا گیا ہے، اس لیے کہ کبھی ان کو نائب بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس لیے بھی کہ سہو کی ضرورت میں امام کو آگاہ کرنے کو جیسا وہ سمجھتے ہیں دوسرے نہیں سمجھتے ہیں۔ انقطاع صف کا حکم، بغیر کسی وجہ شرعی کے قطع صف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا تذروا فروجات للشیطان ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطع اللہ۔ الحدیث سنن ابو داؤد باب تسویۃ الصفوف رقم 666 ناشر دارالکتاب العربی بیروت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جس نے سب کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، جس نے سب کو قطع کیا اللہ اس کو قطع کر دے گا۔ در مختار میں ہے ولو صلی علی رفوف المسجد ان وجد فی صحنہ مکانا کرہ کقیامتی فی صف خلف صف فیہ فرجہ۔ قلت وبالکراہۃ ایضا صرح الشافعیہ۔ در مختار باب الامامہ الناشر دارالفکر بیروت۔ رد المختار میں ہے قولہ کقیامہ فی صف الی آخر۔ هل الکراہۃ فیہ تنزیہیۃ او تحریمیہ؟ ویرشد الی الثانی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قطعہ قطع اللہ۔ قال فی المعراج وذکر شیخ الاسلام انما یکرہ ھذا اذا لم یکن من عذر، اما اذا کان فلا یکرہ کما فی الجمعہ۔ رد المختار علی الدر المختار فرع لا بأس بتکلیم المصلی واجباتہ برأس ناشر دارالفکر بیروت۔ جب کوئی عذر نہ ہو تو مکروہ ہے، اگر کوئی عذر ہے تو مکروہ نہیں، جیسا کہ جمعہ میں۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں بھی ہے، فتاوی رضویہ جلد 5 باب الجماعت مطبع امام احمد رضا اکیڈمی۔ کراہت کے ساتھ ادا کی گئی نماز کا حکم، وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ان الصلاة التي ادیت مع الکراہۃ التحریمیہ تعاد علی وجہ غیر مکروہ۔ مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابہر فصل ما یکرہ فی الصلاۃ الناشر دار احیاء التراث العربی۔ جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کو غیر مکروہ طریقہ سے ادا کیا جائے گا، یعنی دوبارہ ادا کی جائے گی۔ فقہ العبادات الحنفی میں ہے کل صلاۃ ادیت مع الکراہۃ التحریمیہ تعاد وجوبا ومع الکراہۃ التنزیہیہ تعاد استحبابا۔ ویؤول قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی
وَيَؤُولُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي بعد الصلاة مثلها انه نہى عن الاعادہ بسبب الوسوسہ لا بسبب الکراہہ۔ فقہ العبادات حنفی، ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہے، اور جو نماز کراہت تنزیہ کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا يصلي بعد الصلاة مثلها کی تعویل کی جائے گی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسہ کی بنیاد پر نماز کی اعادہ سے منع فرمایا، نہ کہ کراہت کے سبب سے۔ رد المختار میں کل صلاۃ ادیت مع الکراہۃ سبیلها الاعادۃ باب قضاء الفوائد، جو نماز کراہت کے ساتھ ادا کی جائے اس کا حل ادا کی گئی نماز کا اعادہ ہے۔ دوسری صورت سنت ستونوں کے درمیان سب بندی کا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ بچے کا مسئلہ ہو گیا، اب ستون جو نماز میں مسجد میں کھمبے رہتے ہیں نا، ستون پیلر، ستونوں کے درمیان یعنی پیلر کے درمیان سب بنانے کے متعلق احادیث میں ممانعت آئی ہے، اور وہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ مسجد میں جگہ موجود ہو اور اس کے باوجود ستونوں کے درمیان نماز ادا کی جائے، کیونکہ ان کے مابین سب بندی کرنے کی وجہ سے انقطاع صف ہوتا ہے، اور انقطاع صف مکروہ ہے، لیکن بوقت ضرورت جیسے کہ جمعہ و عیدین وغیرہ کے موقع پر لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے اگر کہیں جگہ نہ ہو تو ستونوں کے درمیان سب بندی جائز ہے۔ حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تصفوا بین السواری، السنن الکبریٰ للبیہقی باب کراہیت الصف بین السوار، رقم 5411، الناشر مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ الکائنہ فی الہند ببلد حیدرآباد۔ ستونوں کے درمیان صف نہ بناؤ۔ قرۃ بن ایاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا ننہی ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونطرد عنہا طردا۔ سنن ابن ماجہ باب الصلاۃ بین السواری فی الصف، ہم کو ستونوں کے درمیان سب بندی کرنے سے منع کیا جاتا تھا اور ان سے دور کیا جاتا تھا۔ ان روایت میں ستونوں کے مابین سب بندی میں نہیں کا مطلب ہے کہ مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے ستونوں کے درمیان میں سب بندی کی جائے، البتہ ضرورت کے وقت ستونوں کے درمیان سب بنانا جائز ہے۔ عبد الحمید بن محمود بیان کرتے ہیں کننا مع انس بن مالک فی الصف فرموا بنا حتی القینا بین السواری فتأخر فلما صلی قال قد کنا نتقی ھذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند امام احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن کبریٰ بیہقی واللفظ لہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم وسندہ حسن۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی سند کو صحیح کہا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ صف میں تھے، رش میں لوگوں نے ہمیں دھکیلا حتیٰ کہ ہم ستونوں کے درمیان چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ستونوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب نماز مکمل کی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے بچا کرتے تھے۔ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ولا خلاف فی جواز الصف بین السواری عند الضیق واما مع السعۃ فہو مکروہ للجماعہ فاما الواحد فلا بأس بہ وقد صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ بین سواریہ عارضۃ الاحوزی، 28 جلد 2۔ تنگی کے وقت ستونوں کے درمیان سب بنانے میں جواز میں کوئی اختلاف نہیں، ہاں جگہ کی وسعت کے باوجود ایسا کرنا جماعت میں مکروہ ہے۔ اکیلا شخص ایسا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی۔ مبسوط میں ہے والاصطفاف بین الاسطوانتین غیر مکروہ لأنہ صف فی حق کل فریق وإن لم یکن طویلا۔ ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہر فریق کے حق میں صف ہے، اگرچہ وہ صف طویل نہ ہو۔ اصول فقہ کا قاعدہ اذا ضاق الامر اتسع، جب کسی امر میں تنگی ہو تو اس میں وسعت آ جاتی ہے۔ والمشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے۔
تیسری صورت، مسجد سے متصل یا غیر متصل جگہ پر صف لگانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر مسجد صغیر ہے اور اس سے متصل مکان کا فاصلہ مسجد سے 2 صفوں کی مقدار کا ہو اور امام کے انتقالات و احوال کا اشتباہ نہیں ہوتا ہو بلکہ علم ہوتا رہتا ہے تو اس مکان کی چھت یا صحن میں اقتدا درست ہے۔ اگر مسجد کبیر ہے یا 2 صفوں کی مقدار کا فاصلہ ہے یا امام کا حال مشتبہ رہتا ہے تو اقتدا درست نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ وجدار الحجرۃ قصیر فرأى الناس شخصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام اناس یصلون بصلاته، صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اپنے حجرہ میں نماز ادا فرماتے، حجرے کی دیوار چھوٹی تھی، صحابہ کرام نے نبی اکرم کے سراپا مبارکہ کو دیکھا اور کھڑے ہو کر آپ کی اقتدا کرنے لگے۔ بحر الرائق میں والحاصل ان اختلاف المکان مانع عند الاشتباہ وان لم يشتبه لا يمنع ولا عبرۃ بالوصول وعدمه واما الفاصل من طریق او نہر او فضا فانه مانع ولو لم يشتبه فليتأمل في الفرق۔ البحر الرائق، شرح کنز الدقائق و بالحاشیہ منحۃ الخالق لابن عابدین الناشر، دارالکتاب الاسلامی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مکان کا اختلاف اشتباہ کے وقت اقتدا سے مانع ہے، اگر اشتباہ نہ ہو تو مانع اقتدا نہیں، اور وصول اور عدم وصول کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر فاصلہ راستہ، نہر یا وسیع جگہ سے ہو تو یہ مانع اقتدا ہے، اگرچہ امام کا حال مقتدیوں پر مشتبہ نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا کان بینہ و بین الامام طریق او نہر او حائط فلیس معہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ، باب فی الرجل والمرأة یصلی و بینہ و بین الامام حائط، مکتبہ الرشد الریاض۔ جب مقتدی اور امام کے درمیان راستہ، نہر یا دیوار حائل ہو تو وہ مقتدی امام کے ساتھ نہیں، یعنی اس کی اقتدا میں نہیں ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، ان ابراہیم انہ کان یکرہ ان یصلی بصلاۃ الامام اذا کان بینہما طریق و نساء۔ مصنف ابن ابی شیبہ، باب فی الرجل والمرأة یصلی و بینہ و بین الامام حائط۔ وہ امام کی اقتدا میں نماز پڑھنے کو اس وقت مکروہ سمجھتے تھے جب نمازی اور امام کے درمیان راستہ یا عورتیں ہوتی۔ قال ابن حجر العسقلانی ومع القول بأن تسویۃ الصف واجبۃ فالصلاۃ من خالف ولم یسوی صحیحہ ویؤید ذلک ان انسا مع انکارہ علیہم لم یأمرہم بإعادۃ الصلاۃ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب بندی واجب ہونے کے باوجود سب بندی نہ کرنے والے کی نماز صحیح ہے۔ مسجد صغیر اور کبیر میں فرق، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے، تحقیق یہ ہے کہ علماء کرام 11 مسئلوں میں مسجد صغیر و کبیر میں فرق کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ صحت اقتدا و اتصال صفوف کے مسجد بقعہ واحدہ ہے اور اس میں امام و مقتدی کا فصل مانع صحت اقتدا نہیں، اگرچہ امام محراب میں اور مقتدی یا صف قریب باب ہو، مگر مسجد کبیر میں حکم مثل صحرا ہے۔ اگر امام اور صف میں اتنا فاصلہ ہو جس میں 2 صفیں ہو سکتی ہیں تو اقتدا صحیح نہ ہوگی۔ دوسرا مسئلہ اس میں مرور پیش مصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا مسئلہ۔ مسجد میں دیوار قبلہ تک نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں جب تک بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ وہاں مسجد کبیر مثل صحرا کے مصلی جب خاشعین کی سی نماز پڑھے کہ نگاہیں موضع سجود پر جمائے رہے تو اس حالت میں جہاں تک اس کی نظر پہنچے کہ نظر کا قاعدہ ہے جہاں جمائی جائے اس سے کچھ آگے بڑھتی ہے وہاں تک گزرنا ممنوع و ناجائز ہے، اس سے آگے روا یعنی جائز ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں مسجد کبیر سے مراد نہایت عظیم و وسیع مسجد ہے، جیسی جامع خوارزم کے 16,000 ستون پر مشتمل تھی، یا جامع قدس شریف کے 3 مسجدوں کا مجموعہ ہے۔ رد المختار میں قحطانی کے حوالے سے مسجد صغیر کے متعلق مذکور ہے، وفی القحطانی
عند ذکر مسجد صغیر هو اقل من 60 ذراعا وقیل من 40 وهو المختار کما اشار الیہ فی الجواہر۔ قحطانی میں ہے کہ مسجد صغیر وہ ہے جو 60 گز سے کم ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 40 گز سے کم ہو، اور یہی مختار ہے۔ ان جواہر الفتاوی ان قاضی خان سئل عن ذلك فقال اختلفوا فيه فقدره بعضهم ب60 ذراعا وبعضهم قال ان كانت 40 ذراعا فهي كبيرة والا فصغيرة هذا هو المختار۔ رد المختار على الدر المختار باب الامامۃ الناشر۔ جواہر الفتاوی سے نقل کیا گیا کہ قاضی خان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس مسئلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ بعض علماء نے مسجد کبیر کے لیے 60 گز کی تعین کی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اگر 40 گز ہو تو وہ مسجد کبیر ہے ورنہ مسجد صغیر ہے، اور یہی مختار ہے۔ اسی طرح مجمع الانہور میں ہے المسجد الصغیر ہوا اقل من 60 ذراعا وقیل من 40۔ مجمع الانہور فی شرح ملتقى الابحور باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا الناشر دار احیاء التراث العربی۔ مسجد صغیر وہ ہے جو 60 گز سے کم ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 40 گز سے کم ہو، اور مسجد صغیر وہ مسجد صغیر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ۔